اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے جو سہولتیں دیں، جو سب کچھ دیا، ان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں چلا دیں تمہارے لیے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تمہیں فضیلت دی۔ اسی چیز کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نائب ہے، یہاں پہ انہی باتوں کو آج آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، بلا شبہ لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یقیناً بلا شبہ کرمنا۔ کرمنا کس سے ہے لفظ؟ تکریم۔ تکریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکرام، عزت دینا۔ وَلَقَدْ کرمنا، بلا شبہ ہم نے اکرام دی، عزت دی بنی آدم کو، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، تکریم دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ لفظ حملہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوار کرنا، کسی چیز کا بوجھ اٹھانا، اور سواری دی، سوار کیا ہم نے، نا متکلم کے لیے لگا، لفظ کیا ہے؟ حملہ۔ نا اہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، سواری دی ہم نے اس کو، فی البر، بر کہتے ہیں زمین خشکی کو، والبحر، اور تری میں، سمندر میں۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو تکریم دی اور سواری دی اس کو زمین پر اور سمندر پر۔ ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے، یہاں پہ بھی لفظ رزق ہی ہے، اس کے ساتھ نا متکلم کے لیے لگا اور ہم ضمیر لگی، اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات، پاکیزگی میں سے، اور اس کو پاکیزہ رزق دیے ہم نے۔ وفضلناہم، فضلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فضیلت دینا، اور فضیلت دی ہم نے ان کو، علی کثیرن، علی کا معنی پر، کثیرن اکثریت پر، ممن، ان میں سے، لفظ کیا ہے؟ من پلس من، سے جو، اس میں سے جو، خلقنا پیدا کیا ہم نے، تفضیلا فضیلت دے کر، بزرگی دے کر۔ اور بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت دی، اور سوار کیا، سواری دی اس کو خشکی پر اور تری پر، اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق دیے، اور جتنی بھی ہم نے مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے اکثریت پر اس کو بزرگی عطا فرمائی۔ ممن، اکثریت میں سے بزرگی عطا فرمائی، سب پہ نہیں کہا گیا۔ یوما، جس دن، ندعو لفظ کس سے ہے؟ دعا سے، سر، دعا۔ اس سے پہلے یا تا الف نون علامات مضارع لگائیے۔ یدعو وہ پکارتا ہے، تدعو تم پکارتے ہو، ندعو ہم پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، واو لفظ جمع کے لیے لگا، ہم پکاریں گے۔ یوم ندعو، جس دن ہم پکاریں گے، اس دن، کلہ، ہر، اناس کس سے کہتے ہیں؟ انسان۔ عوام الناس جو لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ کلہ اناسن، ہر انسان کو، بے امامہم، بے کا معنی ہو گیا ساتھ، باقی کیا لفظ بچا؟ امام اردو زبان میں عام مستعمل ہے، کیا معنی ہے؟ پیشوا، رہنما، رہبر جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم، آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، ساتھ ان کے پیشواؤں کے، ساتھ ان کے اماموں کے۔ فمن، بس جس کو، اوتیا، عطا کیا گیا، دیا گیا، کتابہ، اعمال نامہ اس کا، بس جس کو دی گئی کتاب اس کی، بے یمین ہی، اب یمین دایاں، اس کے دائیں ہاتھ میں ہوئی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ فاولائک، بس یہی وہ لوگ ہیں، یقرؤون لفظ کس سے ہے؟ قرآن سے۔ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ اسی سے ہمارا لفظ قرات ہوتا ہے، پڑھنا۔ یا تا الف نون علامات مضارع، واو نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے۔ یقرؤون، وہ پڑھیں گے، کتابہم، اپنی کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو۔ ولا، اور نہ، یظلمون، لفظ کیا ہے؟ ظالمہ، یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیل لفظ سے ہے،
तागा, तागा कहते हैं इसको, जो खजूर की गुठली के अंदर जो है वो थोड़ा सा धागा होता है, इसका माना कि जरा बराबर, या आप कह लें ये जो हाथ के दोनों उंगलियों के दरमियान मैल होती है, इसको भी फतील कहा जाता है। तो जरा बराबर, उसके ऊपर जरा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वला युज़लमून फतीला, और उनके ऊपर जरा सा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मन काना, और जो हुआ, फी हाजे ही, यहां पर हाजे ही से मुराद यहां पे इस दुनिया में, और जो हुआ इस दुनिया में, आमा, आमा का मतलब किससे है? मुयन से, जिसका माना होता है अंधा, और यहां पे अंधे से मुराद अकल का अंधा है, बसीरत का अंधा है, आंखों का अंधा नहीं है, जो अक्ल व बसीरत का अंधा है वहां पे, जो इस दुनिया में अंधा हुआ, जिसने हक की राह नहीं देखी। जितनी निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत करीमा में बताई, उसने उन निशानियों को देख के अल्लाह को नहीं पहचाना। जब नहीं पहचाना तो उसकी और हैवान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं रहा, वो अंधा बना रहा। तो उसके बारे में बात हो रही है। मन काना फी हाज़िही आमा, और जो यहां पे अंधा बना रहा, फहुवा फिल आखिरत, बस वो होगा आखिरत में आमा, अंधा, वो आखिरत में भी अंधा ही होगा। फिर व अदल्ला, अदल्ला लफ्ज़ किससे है? जल्ला से। जल्ला का माना क्या था? ज़ाद लाम लाम, गुमराह, बेराह हो जाना, और सबीला, और वो खो बैठा राह अपनी। सबील किसके कहते हैं? राह को, और वो अपनी राह खो बैठा। एक दफा फिर तर्जुमा देख लीजिए। वलक़द कररमना, और बिलाशुबा इकराम किया, इज्जत दी हमने, तकरीम की हमने, बनी आदमा, बनी आदम को इज्जत दी हमने, व हमलनाहुम, और सवारी दी हमने उसको, फिल बर्रे, खुशकी में, वल बहरे, और तरी में, समुंदर में, व रज़क़नाहुम, और रिज़्क़ दिया हमने उनको, मिनत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ों में से, व फद्दलनाहुम, और फजीलत दी हमने उनको, अला कसीरन मिम्मन खलकना तफजीला, उन तमाम चीज़ों को जिनको हमने बुजुर्गी देके पैदा किया, जिनको भी हमने फजीलत देके पैदा किया, उन तमाम के ऊपर अल्लाह, उनमें से अक्सरियत के ऊपर अल्लाह हमने उनको जो है वो फजीलत दे दी। यौम नदउ कुल्ला उनासिन, जिस दिन हम पुकारेंगे हर शख्स को, हर इंसान को, बे इमामिहिम, साथ उसके इमामों के। हमन ऊतिया किताबहु बेयमीनिही, बस जिसको दी गई किताब उसके दाएं हाथ में, फौलाइका यकरऊना, बस वही वो लोग हैं जो पढ़ेंगे किताबहुम, इमाल नाम में किताब अपनी, वला युज़लमून फतीला, और उनके जरा बराबर भी उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। अमन काना फी हाज़िही, और जो हुआ इस दुनिया में, आमा, अंधा, और जो अंधा बना रहा, हक की राह नहीं पहचानी जिसने, फहुवा फिल आखिरत आमा, वो आखिरत में भी अंधा ही होगा, वो फिर टकरे ही मारेगा। वादल्ला सबीला, और वो गुम कर बैठा अपनी राह। पहली आयत करीमा में तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है उसके बारे में बात की गई है। देखिए, सबसे नाजुक, सबसे कमजोर बच्चा इंसान का होता है। दूसरे जो है जानवर, हैवानात के बच्चे या जानवरों के बच्चे उठते हैं चंद ही लम्हों के, थोड़ी ही देर के बाद, 2-4 घंटों के बाद जो चलने फिरने लग जाते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं, दूध पीना, सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे जो कमजोर होता है वो इंसान का बच्चा होता है। और इंसान के बच्चे को फिर अल्लाह मियाँ ने इतनी हिम्मत और ताकत दी कि अपने इशारे पे वो बड़े से बड़े जानवर को भी जाना चाहता है। फिर आप देख लीजिए, गडरिये का बच्चा इतना सा होता है, वो सैकड़ों की तादाद में भेड़े, गायें, ऊंट जो है वो लेके फिरता है, और उसकी एक आवाज के ऊपर सारे जो है वो चल रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस इकराम किया, फजीलत दी, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने देखें किस मोतदिल शक्ल में पैदा किया, उसको हाथों की उंगलियों से लिखना और पढ़ना और खाना सिखाया, कितनी साफ सुथरी जिंदगी उसको दी अल्लाह तबारक व तआला ने। सूरह 3 में फरमाया गया है, लक़द खलक़नाल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बिलाशुबा हमने इंसान को बिल्कुल सही तकवीम के साथ पैदा किया। उसके बाद फिर वो सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर जो है वो नीचों नीचे उसने अपने आप को गिरा लिया। क्यों गिरा लिया? कि उसने उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे अल्लाह ने उसको चलने का हुक्म दिया था, अल्लाह ने अपना नायब बनाया, खिलाफत दी उसको सबका। अब इसके बारे में एक जो रवायत आती है मुख्तलिफ सहाबा कराम से भी है और उसके बाद ताबईन में से भी है कि फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, ये तूने इंसान को पैदा किया, इंसान को जो है वो बीवियां भी दे दी हम सिर्फ, वो उनके साथ मौजें भी करता है, उनको खाने भी दे दिए, वो ज़िंदगी में तो ऐशो आराम करता है, इतना ज़्यादा उसको दे छोड़ा तूने, जितना कुछ उसको दुनिया में दिया उतना कुछ हमें ही दे दे, हमें यहाँ पे आखिरत में ही दे देना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो तो वो है जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया और उसमें से अपनी रूह फूंकी उसमें से।
میں اس کو اس کے برابر کیسے کہہ دوں جیسے جس کو میں نے کن سے پیدا کیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا؟ تم تو وہ ہو جو کن فیکون سے ہوئے ہوئے ہو، جبکہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے سنوارا، اپنے ہاتھ سے سینچا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح ڈالی اس میں، یہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ فرما دیا گیا کہ کثیرن ممن، کثرت میں سے. اب کثرت میں سے جو ہے وہ اللہ تبارک، دیکھیے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساری مخلوقات میں سے افضل ترین کیا تھا اس وقت؟ ملائکہ. ان ملائکہ کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. تو یہاں پہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، کہ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے اکثریت کے اوپر اس کو جو ہے وہ دے دیا، پھر اسی انسان کے لیے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا. اس کے لیے سمندر اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، اس کے کہنے کے اوپر، وہ جیسے چاہے اس میں سے سواری کرتا ہے، کوسوں زمینوں سینکڑوں میل اندر جا کے اس میں سے تیل نکالتا ہے، معدنیات نکالتا ہے، رزق نکالتا ہے اپنا. تو کیا سمندر انسان کے قابو میں آ سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر نہ کیا ہوتا؟ آسمان کی فضاؤں میں وہ تیرتا پھرتا ہے، طیارے جو ہیں وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، چند گھڑیوں میں، چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ لے جاتے ہیں. زمین میں ہر قسم کا جانور تمہارے مطیع کر دیا. تو یہ اللہ نے انسان کو فضیلت دے دی، اللہ نے انسان کو جو ہے وہ اکرام دیا، عزت دے دی. اب وہ شخص جس نے مانا ہی نہ، تو اس کا جو ہے وہ کیا، پھر وہ اندھا ہی رہے گا. تو من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے فضیلت دی علی کثیر ممن، کثرت سے جو ہے جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا اس کی اکثریت میں اس کو فضیلت دے دی. اب یہاں پہ یہ مت سمجھا جائے کہ انسان جو ہے وہ اب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نبیوں میں افضل کون ہے؟ رسول ہیں. انسانوں میں افضل کون ہے؟ رسول ہیں، نبی ہیں. اسی طرح فرشتوں میں جو افضل ہیں وہ ملائکہ میں سے کون سے ملائکہ ہیں؟ جو اوپر والے درجوں میں سے ملائکہ ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسرائیل ہیں، میکائیل ہیں. تو انسان کو فضیلت دے دی اور اس خلقت میں اس کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنا کے کہ اشرف ہے سب سے. یہ یوم یدعو، جس دن ہم پکاریں گے، ندعو کل اناس بامامہم. اب یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے بے امامہم، ساتھ اپنے اماموں کے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارا امام کس کو بنایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہاں پہ اس سے مراد رسول نبی لیا گیا ہے، اور ساتھ ان کے بعد جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، انہی کے بارے میں بات کی گئی ہے. کل اناس بامام، ہر انسان کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، پیشوا کے ساتھ. اب ہمارے اوپر ہے کیا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں چلنا ہے، یا ہم نے اپنا راستہ کھوٹا کرنا ہے. ہم نے اس وفد کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا جس کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوں گے. تو اس کے امام کے بلایا کیسے جائے گا؟ اس وقت بلایا جائے گا عیسیٰ کی امت، بلایا جائے گا موسیٰ کی امت، محمد کی امت، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پھر باقی جو امام ہوں گے جس کے ہم اب آج اگر ہم اپنا راستہ کھوٹا کر بیٹھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی نہیں گزارتے، تو کس منہ سے اس وفد میں، اس جلوس میں شامل ہونے کی ہمت کریں گے؟ ہم ان سب کو بلایا جائے گا، اور پھر بلا کے جو ہے وہ ان کو، جو تو اس نبی کے ساتھ ہوگا، جو اس امت کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اس کو جو ہے وہ سیدھا بلا کے، کیونکہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا راستہ جو ہے وہ اپنایا تھا، جنہوں نے اس راہ کو چنا تھا جو محمد کی راہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ سے اپنی راہ الگ کی، کسی اور کو اپنا امام بنایا، کسی اور کے پیچھے چلا، یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پھر وہ محمد کے وفد کا حصہ نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس منہ سے ہم اس کے راستے پہ، اور یہ راستہ کون سا ہے؟ محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ قرآن کا راستہ ہے. وہ قرآن کے مطابق جس نے زندگی نہیں گزاری، وہ اس وفد کا، اس چیز کا وہ حصہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بلائیں گے تمام اشخاص کو بے امامہم، ان کے اماموں کے ساتھ. اب جو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں چلا گیا، تو جو اس جلوس میں ہے وہ تو وہی ہے جو اس راہ پہ کامیاب ہے. دوسرا تو اس راہ پہ چل ہی نہیں سکے گا. اس راہ کے بارے میں تو بتا دیا، یہ سیدھی لائن، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے قرآن و سنت کا راستہ. تو جو چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈر کس بات کا؟ پھر تو سیدھا فرما دیا گیا ہمان اوتیا کتابہ بیمینہ، دائیں ہاتھ میں اس کے دے دیا جائے گا پھر اس کا اعمال نامہ. وہ شاداں فرحاں واپس لوٹے گا، خوشی خوشی لوٹے گا. آ کے لوگ اس کے اوپر فخر کریں گے کہ ہاں دیکھو کتنا. وہ کہے گا بے فکر رہو، تمہیں بھی ایسے ہی صلہ ملنے والا ہے.
تو یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے کہا گیا ہے فَأُولَٰئِکَ یَقْرَؤُونَ، وہ پڑھیں گے اپنے کتاب اعمال نامے کو۔ اچھا ایک بات اور، کچھ مفسرین کرام نے یہاں سے بھی امام کا مطلب جو ہے وہ اعمال نامہ بھی لیا ہے کہ اعمال نامے سے، لیکن زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کا معنی جو ہے وہ پیشوا ہی سے مراد لیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے اعمال ناموں کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس کو پھر اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ اس کا، وہ خوشی خوشی اپنی کتاب پڑھتا ہوا واپس لوٹے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اس کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس نے کسی کو مسکرا کے دیکھا تھا تو اس مسکراہٹ کا صلہ بھی اس کو ملے گا، صلہ رحمی میں ملے گا۔ کسی کے ساتھ جو اچھائی کی ہوگی اس کا ملے گا، چلتے چلتے پاؤں سے پتھر سائڈ پہ کر دیا اس کا صلہ بھی اس کو ملے گا۔ جتنی اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، اور کہا گیا ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ہمارے لیے تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اور جوتا پہننا دایاں پہن لو پہلے، بعد میں دعائیں پہن لینا، اتارنا ہے بایاں اتار لو پہلے، پھر جو ہے وہ کر لینا، باتھ روم میں جانا ہے دعا کون سی ہے، پاؤں کون سا پہلے رکھنا ہے، باہر آنا ہے کون سی دعا ہے، پاؤں کون سا باہر رکھنا ہے، مسجد میں جانا ہے کون سا، ہر چیز کے اوپر اللہ نے ہمارے لیے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے۔ اگر ہم محمد کا راستہ اپنائیں گے نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم اس میں کیسے ہوں گے؟ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ذرا برابر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں اگر سورہ ہم بینہ میں پڑھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ وہ ہیں وہ لوگ جو بہترین خلق والے ہیں، جو بہترین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بھی راضی ہوا وہ بھی راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ کس کے لیے ہے؟ لمن خشی ربہ، جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے ڈرتا رہا، یہ ساری نعمتیں یہ ساری جنتیں جو ہے وہ اسی کے لیے جو ہے وہ ہوں گے۔ یہ اس کے بارے میں سورہ آپ بینہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو یہاں اس دنیا میں اندھا بنا رہا، اس نے وہ راستہ نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا، جو قرآن کا راستہ تھا، جو سیرت طیبہ کا راستہ تھا، اس نے ان نشانیوں کو نہیں پہچانا کہ یہ بادل مجھے جو ہے وہ ترک کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ زمین میرے لیے جو ہے وہ اناج اگاتی ہے، یہ سمندر میرے لیے رزق دیتا ہے، یہ جانور یہ سب کچھ جو ہے وہ میری ماتحتی میں دیے گئے ہیں۔ میں ان نشانیوں کے باوجود اللہ کو نہیں پہچانا، اور میں نے پیدا ہونے کے بعد غیروں کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے تو تم سب کو اکثریت میں سے تم کو فضیلت دے دی، تم نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کے اپنی جیسی مخلوق کو سجدے کرنے شروع کر دیے، اپنی جیسی مخلوق سے جب تم نے مانگنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ نے تو تمہیں فضیلت دی تھی۔ تو جو تو اندھا بنا رہا، جس نے اس حق کو نہیں پہچانا، ومن کانا فی ہذہ اعمی، پس جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، اندھا کون سا؟ عقل کا اندھا بنا رہا، بصیرت کا اندھا بنا رہا، یہ نہیں کہ آنکھوں کا اندھا، آنکھیں اس کے پاس روشن تھیں، کان اس کے پاس تھے، دل اس کے پاس تھا، زبان اس کے پاس تھی، لیکن اس نے ان سے وہ کام نہیں لیا جس کے لیے وہ تخلیق کیے گئے تھے۔ آنکھیں تھیں حق دیکھنے کے لیے، قرآن تھے حق سننے کے لیے، زبان تھی حق بیان کرنے کے لیے، علمہ البیان، علامہ البیان، اس نے اللہ کا علم جو ہے وہ بیان بھی کیا تھا۔ اگر وہ سب کچھ نہیں دیکھتا رہا، اس دنیا میں مست ہو گیا، دنیا کی زندگی میں کھو گیا، اس نے اس دن توجہ ہی نہیں دی، تو اسی دن وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، اس کو ہر طرف جہنم کے راستے ہی نظر آئیں گے۔ وَأَضَلَّ سَبِيلًا، اور وہ گم کر بیٹھا اپنی راہ۔ اس وقت وہ پچھتائے گا، کاش میں نے ان چیزوں کو دیکھ لیا ہوتا، لیکن اس وقت اس کا پچھتانا جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت پھر وہ اپنا راہ کھوٹا کر بیٹھے گا، جس طرف جائے گا اس طرف جو ہے وہ اس میں جہنم کے دروازے ہی اس کو نظر آئیں گے، اور اسی سائڈ پہ جانا۔ آنکھیں کھولنے کا وقت اب ہے، مہلت ملی ہوئی ہے ہمیں۔ آج ہم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چلے، آج ہم نے قرآن و سنت کا راستہ نہیں اپنایا، ہم نے پھر ہمارا کیا فائدہ؟ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ پھر ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی آتا ہے اس دنیا میں، بچے پیدا کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، غاروں میں پناہ لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ ہم بھی اگر اسی کام کے لیے آئیں کہ آئے، بڑے ہوئے، کھایا پیا، گھر بنائے، بچے پیدا کیے، شادی بیاہ کیا، اور اس کے بعد مر گئے، what's the difference between us and the animals؟ ہیومن بینگ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے پھر؟ فرق تو یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی، اشرف کیا، اللہ نے جو ہے وہ باقی تمام جتنی بھی ہیں ان میں سے اکثریت کے اوپر فضیلت دے دی، اور پھر احسن تقویم، کتنا خوبصورت معتدل جسم اس کا بنا دیا۔ دنیا میں کسی مخلوق کا اتنا معتدل جسم، آزاد درست ہیں؟
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بڑا احسن تقویم کے ساتھ بنا دیا، کتنی خوبصورت اس کی شکل جو ہے وہ بنا دی۔ باقی جانور کس طرح ہے، کوئی زمین پہ رینگتا ہے، کوئی زمین پہ چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بال چلتا ہے، کوئی کسی طرح ہے۔ اب ان کی زندگیوں میں اور اپنی زندگیوں میں دیکھیں اللہ نے کتنی آسائشات دے دی ہمیں۔ ان آسائشات دینے کے بعد اگر ہم اس راستے کو کھوٹا کر بیٹھیں گے تو پھر ہمیں کون جو ہے وہ عقل کا اندھا نہیں کہے گا۔ اگر ہم اس راستے کو نہیں پہچانیں گے، قرآن و سنت کو نہیں، ہم سب کچھ دیکھ کے پڑھ کے کرنے کے باوجود پھر جو ہے وہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن ہم شکر جو ہے وہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں، سر کسی اور کے ماتھے پہ در کے اوپر جو ہے وہ جا کے مار دیتے ہیں، تو پھر عقل کے اندھے نہ ہوئے تو اور کیا ہوا۔ تو فرما دیا گیا جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، جس نے قرآن و سنت کو حق کو نہیں پہچانا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَأَضَلَّ سَبِيلًا، اور ان کے اوپر کوئی، اور وہ اپنا راہ گم کر بیٹھے۔ یہاں پہ جو کہا گیا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ تو ان کے بارے میں کہا گیا جن کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اسی طرح یہ ایک سیکوینس ہمیں ویسے ہی بتا رہا ہے کہ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے پیچھے سے پشت کی طرف سے جو ہے ان کو ان کا مال نامہ دیا گیا ہے، وہ اس کے لینے سے انکاری ہوں گے اور وہ کہیں گے کاش یہ ہمیں دیا ہی نہ جاتا۔ وہ جب لے کے اس کو اپنے گروہ میں بیٹھیں گے تو لوگ اس کے اوپر دیکھیں گے، اس کا چہرہ تاریک ہو چکا ہوگا، اس کے چہرے پہ لعنتیں برس رہی ہوں گی، تو لوگ کہیں گے اسے دفع ہو جا دفع ہو جا، وہ کہے گا نہیں میں نہیں، مجھے نہیں، تم سب کے ساتھ بھی یہی ہونے والا، میں تمہارے گروہ میں سے ہی تھا۔ جس طرح وہ مسلمانوں کے گروہ میں آئے گا اور خوش و شادہ فرحہ تھا اور آ کے لوگوں نے بڑی مبارکبادیں دیں اس کو، تو کہیں گے اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ایسے ہی یہ مال رکھے ہیں۔ اسی طرح جب جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی جب جائے گا تو لوگ اس کے اوپر اس کو لعنتیں کریں گے، اور وہ پھر دیکھتے دیکھتے کہے گا بے فکر رہو، تم میں نہیں اکیلا، میں بھی تم میں سے ہی تھا، تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ اب اختیار ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے، مہلت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے کون سا راستہ لینا ہے۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ قرآن جو ہے وہ ہر چیز ہمیں بتائی جا رہا ہے، کھول کھول کے رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس گائیڈ لائن پہ نہیں چلیں گے، اس راہ پہ نہیں چلیں گے، تو پھر مقدر کے کھوٹے تو ہم خود ہوئے، اپنی آنکھوں کے اندھے تو پھر ہم خود ہوئے، ہم نے تو کسی اور نہیں، قرآن ہمارے سامنے، سیرت طیبہ ہمارے سامنے، ہم نے پکڑی نہیں، ہم نے سند کے ساتھ دلائل کے ساتھ چیزیں ہمیں دے دی گئیں، لیکن ہم ان کو چھوڑ کے جن کے کوئی دلائل نہیں ہے، جن کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے پیچھے چل پڑے، تو پھر ہمیں کون جو ہے وہ عقل مند کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔